السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے کہ شیعہ لوگوں کو کیسے دعوت دی جائے۔ میرے پیارے بھائی، دعوت دین یا تبلیغ دین شیعہ کو دی جائے یا بریلوی اور دیگر مشرکوں کو دی جائے، دعوت دین یا تبلیغ دین عیسائی کو دی جائے، یہودی کو دی جائے یا کلمہ پڑھنے والے بد عقیدہ مسلمان کو دی جائے، سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا بتایا ہوا فارمولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجئے قرآن مجید کو لے کر، قرآن پاک کے ساتھ جو بھی ڈرنے والا ہے، جو بھی جہنم کا سن کر اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اسے نصیحت کیجئے۔ تو میرے پیارے بھائی، کسی بھی بدعتی اور مشرک کو اس بات پر آمادہ کیجئے کہ وہ قرآن مجید کو با ترجمہ پڑھے۔ انشاءاللہ قرآن مجید اللہ نے اس کا نزول فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن مجید کو دوائی بنا کر، شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، مریض اور بیمار آدمی جسے شرک و بدعات کا کینسر اور شرک و بدعات کی بیماری ہے، قرآن مجید پڑھنے پر اور سننے پر اسے لگا دیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو قرآن مجید پڑھنے اور سننے والے کو شفا ملے گی، اور وہ شرک و بدعات اور کفریات کو چھوڑ کر توحید و سنت کے دامن میں آئے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مسجد حرام میں تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت عمر بیت اللہ کے پردے کے پیچھے کھڑا ہے، قرآن پاک سنا، حضرت عمر کے دل پر اثر کیا، اور پھر عمر نے جب اپنی بہن فاطمہ کے گھر میں سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو اللہ نے شرک و بدعات کی بیماری کا خاتمہ قرآن مجید کے تھرو کیا اور ہوا الرحیق المختوم۔ تو پیارے بھائی، آج بھی 14 اور 1500 سال کے بعد ہر مشرک، ہر بدعتی کے لیے قرآن مجید ہی واحد علاج ہے۔ انشاءاللہ جو قرآن پاک پڑھنے اور سننے لگ گیا، اللہ نے چاہا تو اسے ہدایت مل جائے گی۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے کہا کہ شیعہ لوگ، ان کے اندر کیا خرابی ہے، ان کے نظریات کیوں کر خراب ہیں؟ جو ہر مشرک کے اندر خرابی ہوتی ہے وہی شیعہ کے اندر بھی ہے۔ قبر پرستی، امام پرستی، بزرگ پرستی، اور اسی طرح شیعہ کے برے عقائد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بلا کہنا، انہیں مرتد کہنا اور انہیں منافق کہنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور ہم سب آج یہ دیکھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے علماء بیان کر چکے ہیں کہ شیعہ لوگ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بلا کہنے والے، جیسا کہ خمینی نے اپنی کتابوں میں لکھا، جو کہ بیان کرنے کی میری زبان سکت نہیں رکھتی، اسی طرح ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بلا اور منافق کہنا، اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غلو کرنا اور انہیں
نبیوں سے اعلیٰ اور برتر سمجھنا، حضرت علی کو اور اہل بیت کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا سمجھنا، اور اسی طرح شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ یہ قرآن پاک اصلی نہیں بلکہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ نعوذ باللہ، ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان نے رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کتاب قرآن پاک میں تحریف، تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اصل قرآن شیعہ کے 12ویں امام کے پاس ہے، جو کہ کسی غار کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ عقائد ہیں جو خمینی اور دوسرے شیعہ مؤلفین نے لکھے ہیں۔ تفصیل کے لیے احسان علی شہید رحمہ اللہ کی کتاب الشیعہ والقرآن پڑھ لیجئے، اور اسی طرح شیعہ مؤلفین کی لکھی ہوئی کتابیں فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب کے مفصل بیان اس بات پر کہ قرآن مجید کو تبدیل کر دیا گیا ہے، یہ قرآن مجید تبدیل شدہ ہے۔ شیعہ لوگوں کے بقول اصل قرآن میں پہلی خلافت امامت علی کی تھی، مگر اسے تبدیل کر دیا گیا، اور اس طرح دیگر ان کی جو لغویات ہیں۔ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کی پکچر بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں میرے پیارے بھائی، جو اس کا ٹائٹل ہے، کتاب کا مین صفحہ ہے۔ تو اس وجہ کو لے کر پیارے بھائی، شیعہ کے عقائد میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، بدعات مکفرہ بھی ہے، صحابہ اور ایمان والوں کے دشمن بھی ہیں۔ علاج قرآن مجید پلائیے، پڑھائیے یعنی، اور قرآن مجید پڑھنے پر لگائیے ہر مشرک، ہر بدعتی کو۔ جس نے قرآن پاک پڑھ لیا وہ ہر قسم کے فتنے اور شرک و بدعات سے اللہ نے چاہا تو بچ جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔